بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ڈائنامک استاد کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید۔ ہم انبیاء کرام کو پڑھ رہے تھے اور آج ہم تین اور انبیاء کرام کو پڑھیں گے۔ ان میں حضرت صالح علیہ السلام، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہم پڑھیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک کی 4 سورتوں میں 9 بار آیا ہے۔ ان کو جو معجزہ عطا ہوا تھا وہ اونٹنی کا معجزہ تھا۔ یہ قوم سمود کی طرف، صالح سے سمود یاد رکھ لینا، قوم سمود کی طرف نبی بنا کر بھیجے گئے تھے۔ اور وادی ہجر میں، ہجر ایک علاقہ ہے حجاز اور شام کے درمیان، یہاں پہ یہ قوم آباد تھی۔ فج الناقہ، قوم سمود کے اجڑے ہوئے گھر، اس کا مطلب ہے فج الناقہ کا مطلب ہے قوم سمود کے اجڑے ہوئے گھر۔ جب ان پر عذاب آیا تھا تو ان کے گھر اجڑ چکے تھے، ان کو قرآن پاک میں فج الناقہ کہا گیا ہے۔ یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے۔ اور جب اونٹنی کا معجزہ حضرت صالح علیہ السلام کو عطا ہوا، ایک اونٹنی پہاڑ سے نکل کے آئی، وہ پانی پی جاتی تھی، تو ان کی قوم نے اس اونٹنی کو قتل کر دیا۔ صدوق نامی ایک عورت تھی، اس نے مصداق کو کہا کہ اگر آپ اس اونٹنی کو قتل کریں گے تو میں اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر دوں گی۔ اسی طرح انیزہ نامی ایک عورت نے اپنی 2 بیٹیاں کیدار کو دینے کا وعدہ کیا تھا کہ اگر وہ اونٹنی کو قتل کرے گا۔ تو اونٹنی کے قتل میں ٹوٹل 9 لوگ شامل تھے، جس میں مصداق نے تیر چلایا تھا، جبکہ کیدار نے اس کی کونچیں کاٹ ڈالی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام پر ٹوٹل 120 افراد نے ایمان لایا تھا۔ ان کو خلفائے عاد بھی کہا جاتا ہے۔ قوم سمود کو خلفائے عاد بھی کہا جاتا ہے، جیسے قوم ہود کو خلفائے نوح کہا جاتا ہے، اسی طرح قوم سمود کو خلفائے عاد کہا جاتا ہے۔ ان کو عذاب کے لیے 3 دن کی مہلت دی گئی تھی۔ جمعرات والے دن ان کے چہرے زرد ہو گئے تھے، جمعہ والے دن ان کے چہرے سرخ ہو گئے تھے، جبکہ جو مہلت کا آخری دن ہفتہ کا تھا اس دن ان کے چہرے سیاہ ہو گئے تھے، اور اتوار کو عذاب آیا تھا۔ عذاب میں ان پر کون سا عذاب آیا تھا؟ آسمان سے ایک چنگاڑ، چیخ، جبکہ زمین سے زلزلہ کا عذاب آیا تھا۔ اور قوم سمود پتھروں کو تراش کر ان میں گھر بناتی تھی، اور وہی انہی گھروں کو جب تباہ کر دیا گیا زلزلے سے تو ان کو فج الناقہ کہا گیا۔ نیکسٹ ہمارے پاس حضرت لوط علیہ السلام۔ ان کا ذکر قرآن پاک کی 14 سورتوں میں 27 مرتبہ آیا ہے، اور صدوم کے علاقے میں ان کی قوم آباد تھی۔ ان پر ہم جنس پرستی کی وجہ سے، لواطت کی وجہ سے ان پر 7 طرح کے عذاب آئے، ان پر 7 طرح کے عذاب آئے تھے، اور جو سب سے بڑا عذاب ان پر آسمان سے پتھروں کی بارش ان پر برسائی گئی تھی۔ اس عذاب سے صرف 3 لوگ بچے تھے، جن میں حضرت لوط علیہ السلام خود اور پھر ان کی 2 بیٹیاں عذاب سے بچی تھی، جبکہ ان کی بیوی کا نام عائلہ تھا، انہوں نے بھی ان پر ایمان نہیں لایا تھا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے، ہاران کے بیٹے تھے، اور یہ دونوں نبی ہم عصر تھے۔ یہ کوشچن بھی پوچھا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہم عصر کون سے نبی تھے، تو وہ حضرت لوط علیہ السلام تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دینے جو فرشتے آئے تھے، وہی فرشتے آگے جا کر انہوں نے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب برسایا تھا، جو آسمان سے پتھروں کی بارش برسائی تھی۔ وہ 3 فرشتے تھے، وہ خوبصورت نوجوانوں کی شکل میں آئے تھے۔ پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بشارت دی، اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام پر عذاب لے کے آئے تھے۔ نیکسٹ ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ان کو خلیل اللہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ ان کو خلیل اللہ سورہ نساء کی آیت نمبر 85 میں کہا گیا ہے۔ ان کا ذکر قرآن پاک میں 25 سورتوں کی 63 آیات میں 69 مرتبہ آیا۔ یہ آپ یاد رکھ لینا کہ ان کا ذکر 25 سورتوں میں آیا اور 69 مرتبہ آیا۔ قرآن پاک میں 35 مقامات پر ان کی تعریف کی ہے اللہ پاک نے، اور سب سے زیادہ سورہ بقرہ میں 15 بار ان کی تعریف کی گئی ہے۔
قرآن پاک میں ان کے نام پر ایک سورت بھی ہے، سورہ ابراہیم، اور یہ 14ویں سورت ہے اور اس کی کل 52 آیات ہیں اور یہ 13ویں پارے میں ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی 3 بیویوں کے بارے میں ہم پڑھیں گے۔ ان کی پہلی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام، اور ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کو ام الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، جبکہ دوسری بیوی ان کی حضرت ہاجرہ علیہ السلام ہے، جن سے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، اور یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت اسحاق علیہ السلام سے 13 سال بڑے تھے۔ اور ان کی تیسری بیوی کتورہ ہے، ان سے ان کے بیٹے پیدا ہوئے مدین، اور مدین سے آگے شعیب علیہ السلام بھی مدین کی اولاد ہیں۔ ان کے والد کا نام تارح تھا، ان کو آزر بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر جب 87 برس تھی تب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور جب 100 برس ہوئی اور حضرت سارہ علیہ السلام کی عمر 90 برس ہوئی تب ان سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے۔ یہ چونکہ یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارہ علیہ السلام کے ساتھ مصر گئے، وہاں کے فرعون نے ان کی بیوی کے ساتھ بدکاری کرنے کا سوچا، لیکن اللہ پاک نے حضرت سارہ علیہ السلام کو بچا لیا، تو پھر عبرت حاصل کرتے ہوئے انہوں نے تحفہ کے طور پر حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیا، اور ان سے آگے حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ قیامت والے دن سب سے پہلے جن کو لباس پہنایا جائے گا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہوں گے، اور ان کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں آسمان پر ان کی ملاقات ہوئی تھی، اور حضرت دہیہ بن خلیفہ کلبی ایک صحابی ہیں، ان سے ان کی شکل ملتی جلتی ہے۔ ان کی پیدائش کے بارے میں بہت سے اقوال ہیں، لیکن جو سب سے زیادہ کہا جاتا ہے کہ عراق کے ایک شہر ار میں پیدا ہوئے۔ ان کی کنیت ابو زیفان بھی ہے۔ پہلے صاحب علم نبی ہیں، یہ جھنڈا لے کر سب سے پہلے نبی ہیں جنہیں باقاعدہ طور پر جہاد کے لیے فوج روانہ کی۔ حضرت لوط علیہ السلام کی مدد کے لیے 318 افراد لے کر گئے تھے۔ ان کو منجنیق کے ذریعے آگ میں پھینکا گیا تھا، اور اس کا ذکر سورہ انبیاء میں ہے۔ ہیزن نامی شخص نے وہ منجنیق تیار کی تھی۔ 40 دن آگ میں رہے، جبکہ چھپکلی پھونکے مار مار کر اس آگ کو بھڑکا رہی تھی۔ ان کو ابو الانبیاء بھی کہا جاتا ہے، امام الناس بھی کہا جاتا ہے، جد الانبیاء بھی کہا جاتا ہے۔ ان کی عمر 175 سال تھی۔ انہوں نے مکہ کو پرامن بنانے کے لیے دعا کی تھی۔ یہ مہمانداری کی رسم انہوں نے سٹارٹ کی تھی۔ شلوار اور پجامہ پہننا بھی انہوں نے ہی سٹارٹ کیا تھا۔ کوسا کے مقام پر ان کو یا کوسی کے مقام پر ان کو قید کیا گیا تھا آگ میں ڈالنے سے پہلے۔ یہ پہلے نبی ہیں جنہوں نے اپنے باپ کے لیے دعا کی تھی، اور اس کا ذکر سورہ شعراء میں ہے۔ اپنے آپ کو بیمار کہنے کا ذکر بھی سورہ صافات میں ہے، اور اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کا ذکر بھی سورہ صافات میں ہے۔ انہوں نے 8، 9 اور 10 ذی الحجہ کو لگاتار خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کر رہے ہیں، تو پھر وہ 10 ذی الحجہ کے دن کو وہ اپنے بیٹے کو لے کے گئے اور منی میں ذبح کرنے کے لیے لے گئے تھے، اور وہاں پہ ہی شیطان نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی۔ ان کی ملاقات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے 7ویں آسمان پر ہوئی تھی۔ تو باقی ہم نیکسٹ ویڈیوز میں کریں گے۔ تھینک یو سو مچ۔